السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت۔ ناظرین، میں اگلی بھی بات کرتا چلوں، گفتگو ہم آپ کو سنوائیں گے پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بریلوی مکتب فکر کے جو مین بندہ ہے یعنی ڈاکٹر اشرف جلالی اور دیگر جو مفتی کرام ہیں ان کی یعنی کلاس لی ہے۔ کیوں کلاس لی ہے؟ کیونکہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ استغفر اللہ معاذ اللہ، انہوں نے دین کے اندر بھی بڑی بڑی رسمیں نکالی۔ اور اگلی بات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف جلالی نے محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو پیچھے جملے بولے تھے۔ خیر ناظرین، ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یعنی کیا گفتگو کی ہے، یعنی بڑے جذبات میں گفتگو کی ہے۔ اب میں وہ جملے تو خیر نہیں استعمال کر سکتا، ہم انہیں کی زبانی سنیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھنا شرط ایمان ہے۔ میری گل سمجھی نے؟ ہاں، رسول اللہ دا خون، رسول اللہ دا خون، حضور دا خون جس میں اتھر جس زمین دے نال مس کر رہے ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے امت کا۔ کوئی طبقہ ہو سی تو خارج ہو سی، بد نصیب طبقہ، خوش نصیبوں کا یہ عقیدہ ہے، اور ثبوت کے طور پر وہ عقیدہ ہے، درجہ ثبوت پر ہے کہ اس کا مقام کعبے اور عرش سے بھی اونچا ہے۔ جس خطے اور جس زمین کے ساتھ سید عالم کا جسم اطہر مس کر رہا ہے قبر شریف میں، تو حضور کے جسم اطہر کا خون جن کی رگوں میں پے میں دوڑ رہا ہو، بشرطے کے سچے سید ہوں، 2 نمبر سید نہیں، سچے اور سچے، ان کا تعلق ان سے ہو، خصوصاً سیدہ فاطمہ الزہرا، حسن حسین، زینب، اور حضور کے وہ خاندان جس میں حضور کا خون گردش کر رہا ہے، اس کی نسبت کا احترام نہ کرنا، اس نال پتہ ہے کہ انہوں نے اندر برکت اٹھوینی چہریاں تو زبان سے تاثیر اللہ کھینچ لیتا ہے جو رسول اللہ کی اولاد سے محبت نہیں کرتا ہے۔ جی اے گل سنو نا، اے سارے پیو پتر سارے بیٹھے ہو اولاداں والے، تساں دیاں تیاں بھی انکار بھی باہر بھی نے، تساں نے بچے نال جے بندہ محبت نہ کرے، دشمنی کرے، پیو نہ سجن ہوئے تے اولاد نہ دشمن ہوئے، وہ اجا بھی کوئی حرامی ہے وے ہیں جی، کہ پیو تا چنگا ہے اس نا تے اے نہیں چنگے، اس تو بڑا حرام زیادہ کیڑا ہے جیڑا جو پیو کو باپ کو اچھا کہے اور اولاد کے ساتھ بغض رکھے، وہ نمک حرام ہے۔ اور ہمارے طریقت میں بھی، ہمارے ہاں بھی ایسے نمک حرام ہیں جو اولاد کو برا سمجھتے ہیں اور باپ دادوں کی تعریف کرتے ہیں۔ باپ دادوں نے شادیاں باپ دادے کیوں شادیاں کرتے ہیں؟ بزرگ کیوں کرتے ہیں؟ اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ مقصد ان کی ازدواجی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اولاد جمیں۔ تے کدے بزرگاں نے کار پیڑے جم پین تے بزرگ اپنے پیڑیاں چنگے کرے نے چنگا نہیں کر سکے تے تساں چنگا کے کر سن؟ دسو نہ دیو نہ پترو جواب ماں جڑے اعتراضی نا، تساں جے کار تساں نہ اپنا کار جے نہیں ٹھیک کر سکے تے تساں نیاں مشکلاں کے حل کر سن؟ تسی اتھے کے کرنے ہو ڈھونڈن ملنے ہو پھر اے جیاں کول؟ جڑے اپنے اولاد ٹھیک نہیں کر سکے، جڑے اپنے کاراں ٹھیک نہیں کر سکے، جو اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک نہیں کر سکے، وہ آپ کی مشکل کشائی کیا کریں گے؟ کیوں رفیق گل میں ٹھیک کی تھی کہ نہیں؟ تے ثابت ہویا کہ یہ نمک حرام لوگ ہیں جو اولاد کو برا کہتے ہیں اور آپ باپ دادوں کی تعریف کرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ وہ پالٹی بازی کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
ایک کوئی تعلق نہیں۔ جو نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں اور نانا جس نواسے کو اپنے کندھے پر بٹھائے اس سے بغض کرتے ہیں، لعنت ہے ان پر۔ اور حسین کا کیا مقام ہے؟ اگر تو دوش رسالت پہ کھیلنا چاہے، اگر تو دوش رسالت پہ کھیلنا چاہے، اگر تو دوش رسالت پہ کھیلنا چاہے تو دیں رسول بھی سجدے کو طول ابن رسول۔ اگر تو دوش او فاطمہ الزہرا کے لاڈلے حسین، اگر تو دوش رسالت پہ کھیل، آئے ہوئے کملی والے نے کنڈیاں دی شان ویک کہ اللہ دے سامنے چکین، اللہ زیادہ دیر نہیں برداشت کی تھی، فرمایا ارفع راسک یا محمد، او کملی والیا سر چاہ، بہوں پارے بہوں دیرانہ سر چکائے ہی تلے، محبوب ہیں میں معبود ہاں تے تو محبوب ہیں، ٹھیک ہے تنے سجدے قبول اور لیکن سر چاہ، کیوں؟ اے پارے تو نازک ہے۔ بلبل زے رختا موختا شیری سخنیرا سخنیرا سخنیرا، بلبل زے تو آموختا، اوہ بلبل جڑی چیکنی نا اتنے گلو کملی والے ہے سٹکل سکھی ہے، اے جامی آخر ہے، سر چاہ ایڈیا موڈیاں دا خیال کرنے والا اللہ تے اس پاک موڈے تے حسین کھیڑے، اوے لانتیو سنو، حسین کو نہ ماننے والوں، اہل بیت سے بغض کرنے والوں، حسین دوش رسول پر کھیلنے والا ہے، نواسا رسول نے تینا کی لگنا ہے ہو، تو تک کمی پتہ نہیں کتھو جمع ہے، نہ کوئی اصل نہ کوئی پیو، نہ منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتھا، ہمیں یوں یوں کرنا ہے، پاگ بن کے تے داڑی رکھ کے تو اپنے آپا اللہ میں اکھوانا ہے، تو علم ہے، تو مین ہے، شکل تیری گندی ہے، لسوڑی اور تیرا منہ ہے، گستاخو کمینیوں تساں شرم آنی چاہی نہیں ہے، اہل بیت رسول دے خلاف بول دے ہو، تساں نہیں اپنیاں ماما تے کوئی انگل اٹھاوے تو ہڈیاں اپنیاں پہنا دے سرے تو چیڑے لیون تے پھر میں پوچھاں پترو تو ہڈا کے حال ہوندہ ہے، جنہاں دیاں عزتاں ہی کوئی نہیں، اوے حسین دی آبرو بیکھنیاں تے پوچھ صحابہ کو لوں، صدیق اکبر کو پوچھ، فاروق اعظم کو پوچھ، جس آکھیا کہ حسین چھوٹا جے آیا تے حسین آکھ چھوڑیا عبداللہ ابن عمرہ کہ اسی نہ تینے نال کے ڈانے ہاں، تو وسے نے نوکر نہ پتر ہیں، غلام دا پتر ہیں، اس بنج کے آکھیا ابا ماں حسین آنے تو اسا نے نوکر نہ پتر ہیں، فاروق اعظم جس کو لوں کفر اچ کافر کمنے ہے تے اسلام اچ صحابہ کمنے ہے، اس آکھیا پتر واقعی فاطمہ نے پتر گل آکھی تو دا ایک گل آکھیس ابا ہاں آکھیس آکھیا سے کاغذ کے انجل تے حسین آکھ لکھ دے وے کہ فاروق اعظم تیرا غلام ہے، تیرے گھر دا غلام ہے، فرمایا لکھ کے دیتا تے فاروق اعظم فرمایا میرے کفن چے رکھیو، حسین لکھیا یا لکھوا کے دیتا جس طرح بھی کیتا کہ میرے گھر دا غلام ہے فاروق، کفن چ رکھیو، فاروق اعظم دا عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے،
عمل ویکھو فاروق اعظم دا کتاباں پڑھیاں امت دا ہیڈا کلے جائے فاروق اعظم نو ویکھ کے اتنا جلیل القدر صحابی رسول اللہ جس دے واسطے دعا منگیے رسول دا منگیا یا عمر تے اتنا چھوٹی عمر دا بچہ اتنا وڈا عمر تے ادھروں اتنی عمر حسین دی چھوٹی عمر تے اتے ایڈا وڈا عمر جی تے آکھیا سے لکھ کے دے نجات دا سبب ہے مت میں نے کوئی عمل تے مینا نہ ہوئے کوئی ماں وڈیائی نہ ہوئے جی مت ماں اللہ ناپ نہ کہنے میں آکسا لکھ کے دیتا ہے تینے کملی محبوب دے بچیاں لکھ کے میں دیتا ہے اسی تیرے جدی پشتی غلامہ سی تے فاروق اعظم دیا حسین دی غلامی تے ناز کرے اج تو فاروق اعظم دی تعریف کر دے اسی غلامہ فاروق اعظم دے تو کتھو غلام بنے ہیں غلام اسیاں لیکن انہاں دی غلامی ویک اس کار دے نال جس دی تو توہین کر دے تے اس آکھیا کہ اگر تو دوش رسالت پہ کھیلنا چاہے تو دے رسول بھی سجدے کو طول ابن رسول رسول بھی مجبور ہو ونن سجدہ لمبا کرنے تے کیونکہ تڑے جا ہوتے بچہ کھیڑ رہا ہے سنے ہی حسین دا مقام حسین شیعہ میں بند نہیں ہے حسین اہل سنت میں بند نہیں ہے حسین کائنات کے ہر درد مند دل میں دل کی دھڑکن کی طرح دھڑک رہا ہے جہاں مظلوم انسانیت ہوگی وہاں حسین کا سہارا ساتھ ہوگا سمجھ آئی اللہ دا واسطہ نے حسین نو حسن نو منو اے رسول اللہ دے نواسن پیارے نواسن حضور دی صاحبزادیاں دی اولاد بھی ساڑھے سران کھانتے ہوئے اسی انہاں دے بھی غلام ہاں لیکن انہاں دی شان اپنی ہے بچے تو سارے کران چونے نا پر سر کڈ کوئی کوئی ہونے میرے علی شاہ دے ہور پر آوی ہے اللہ نے انہاں نو اپنا ایک مقام دیتا ہے لیکن پیر میرے علی شاہ نو جڑا آفاقی مقام دیتا او اسی دا حصہ سی سمجھ آئی اے ماما پتر جمنیان لیکن علی کوئی کوئی جمنا ہے علی دے 3-4 ہور پائی بھی ہے لیکن مدینہ تو العلم ہے وَعَلِيٌ بَابُهَا میں علم دا شہرہ تے علی اس دا دروازہ ہے اے سب تو چھوٹے ہے علی انہاں تو 3 پرا وڈے ہے 20 سال وڈے ہے علی سب تو چھوٹا ہے چھوٹے نو علم دیتا تے فرمایا دروازہ اے وے وڈے دروازے نہیں ہے حالانکہ شہران دے وڈے دروازے ہوندے شہران دے دروازے وڈے ہونے تے حضور نے نکے نو دروازہ بنایا نکا دروازہ بنانا منظور کر کے دا وڈیاں نو دروازہ نہیں بنایا نکے نو دروازہ بنایا نکا دروازہ ہوئے لیکن علم والا ہوئے علیٌ بابوہا صاحبزادہ صاحب سن رہے ہیں میں نہیں میری گال سمجھ رہے ہیں حضرت عقیل بھی پائی ہے جی سہور بھی پائی ہے لیکن سب تو چھوٹا علی فرمایا دروازہ تو میں چھوٹا دروازہ سے چھوٹا دروازہ صحیح لیکن علم دا جیڑا وارث ہوئے او پامے چھوٹا ہوئے عمر چ او سجادہ نشین وہ ہوتا ہے سجادہ نشین بننے کے وہ قابل ہے جس جو وارث ہو بڑا ہونا شرط نہیں ہے گل سمجھی نے مینڈی ہاں ہونے سمنے جناب بڑا پتر جڑا ہوئے ہوئی بیوے پامے اسے چہلیت ہوئے نہ ہوئے چھوٹا جے بے شک ہو یہ چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے راہ الفت میں نبرد حرم و دیر نہیں چشم انصاف سے دیکھو تو کوئی غیر نہیں اتھے ہو چگڑا نہیں اے ذاتی چند چڑھنا ہے نا سورج نہ جانشین ہے نا اے سنو جی گل سنو آنن منی گل لمیاں بہوں ہو بھی نہیں لمیاں ہونیاں پر بے سوریاں لمیاں تے نہیں نا ہیں جی دیکھو سجادہ نشین چاند کس کا ہے بولو اباسیاں نہ مارو
کس کا ہے؟ سورج کا ہے. دیہڑی سورج چڑھنا ہے تے راتی چند چڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تے سجادہ نشین جڑا ہے چند کس نے؟ سورج نے. کس گل وچ؟ روشنی وچ. روشنی دوواں چ مشترک ہے. گل سمجھی؟ میں بالکل سائنٹیفک گل کر رہا, پکی گل کر رہا, ہر ذہن منسی ہے جی. ہر معقول آدمی قاسم معقول نہیں مانے گا, معقول آدمی مانے گا, ٹھیک ہے. ہاں تے او بندہ منسی جس نے اندر روشنی نہ تصور ہے. تو چاند کس کا سجادہ نشین ہے؟ سورج کا. کس وجہ سے؟ حالانکہ سجادہ نشین اس وچ ہوئے جناب کہ جس طرح سورج نہ چہرہ بڑا صاف ہے, جس طرح اس طرح چہرہ صاف ہوئے, جڑا انج چمکنا ہوئے, جڑا انج گرمی دے وے, جڑا انج کرے, او سارے صفات نہیں, مطلق روشنی. حالانکہ چند وچ داغ ہے, سورج وچ داغ کوئی نہیں. سورج بے داغ ہے, سجادہ نشین وچ داغ ہے. سورج داغ نہیں تے جڑا گدی تے بیٹھا ہے پیچھے راتی آنا پہ وہ داغدار ہے, منہ تے چھائی پئی ہے. چند نہیں کدے تکیا نے, تکیا کرو نہ چودھویں نہ, اے اور مخلوق بھی تکنی ہے. تسی چپ کر رہنے ہو تو وہ پونکنی ہے, یہ وہ بھی تکنی چاننا. پر اس نا جیسا تسی پہ آنے ہو نا کہ صفت نور نہیں ہونی ہے تو تاں سجادہ نشین ہونا ہے سورج نا. اے ریلاں بند ہو گیا میں کئی ختم ہو گئی. ہاں اے ایویں ہی نا, تو اگے کمزور جان کدھر ٹہ نہ پہ میں. اچھا تے میں عرض کر رہا کہ اسی نور دا وارث ہے, سورج دا وارث ہے نا نور دا, ہیں جی سجادے تے بیٹھا ہے رہا. تے اسی نور دا جس تے تسی مشترک ہے اسی دا نور دا تلو ایک مخلوق پونکنی اسا تک ہے, جس نے پورا چودھویں تے آنا ہے نا پونکنی ہے. بھائی نہ کل پوچھو تساں نظر کیا ہے, تساں سمجھا کہ وے او آنے روٹی لگی پر دور ہے بہوں, اسی روٹی نے پکھے ہاں, منہ تے پہنچنا نہیں. آؤں آؤں ہی تے رومی کے آکھیا کہ محفشاند نورو سگ آؤ آؤ کند, محفشاند نورو سگ آؤ آؤ کند. سور چند جڑا ہے اور روشنی سٹدا ہے تے کتا تلو پھونکنا ہے, آؤ آؤ کرنا ہے. او آنا ہر کسے بر فطرت خود می تند, ہر چیز اپنی فطرت کا ظہور کرتی ہے. اے پھونکنے نہ ظہور, اس کو پھونکا تو سوا ہے کہ نہیں ہے جی, اس کو ہور ہے کہ وے گالے نہیں کر سکنا, لفظے نہیں منہ چکڑ سکنا ہے جی, تے آؤ آؤ ہی کرنا ہے. تے پھر اے آپ نہیں کئی بولی کتے نال وڈے پونک پاؤن, اسا سمجھ نہیں ہونی ہے بولیاں کتیاں تک کے پونک پینا ہے. اے لوسی کتے ہون نا تے وڈا پونک پہ میں تے اے ڈرنے بھی چاؤں کر کے لتاں جڑیاں لتاں وچ پوچھل پا کے نا چاؤں کر کے نس وینن پا. انہاں کول پوچھو بھائی وڈیاں تو کچھ تکیا ہے تے پونکن, کم بختو تسی کیوں پونکے ہو؟ اکھے اساں نے استاد جے پونکنے پے وڈے, اسی انہاں تک کے پونکنے پے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین جیسا کہ میں نے شروع میں قرآن پاک کی آیت پڑھی, فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی ناظرین اہل بیت پہ ہم بات کرتے چلے. پہلے ہم رب العالمین کے قرآن سے پتہ کرتے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں, پھر ہم محبوب علیہ السلام کے فرمان کی طرف بڑھیں گے. تو آگے ناظرین پہلے ہم چلتے ہیں سورہ ہود کی طرف. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. یعنی نبی ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی صورت کے اندر فرشتے آئے, انسانی صورت کے اندر. تو نبی ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا السلام علیکم. تو نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر ناظرین آگے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کر کے گوشت بنا کے کباب وغیرہ بنا کے آگے رکھ دیا. اب وہ فرشتے تھے,
اب وہ کھائے نہ پیے نہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. وہ آگے ہاتھ بھی نہ بڑھائیں. نبی ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے تو پھر وہ کیا کہنے لگے؟ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط. نبی ابراہیم علیہ السلام جب ڈر گئے تو آگے کہنے لگے آپ ڈرے نہیں. اب یہاں پہ ایک جملہ نکلتا ہے، یعنی نبی ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ تو فرشتے ہیں اور انسانی صورت کے اندر آئے ہیں. اگر پتہ ہوتا تو پھر بچڑا ذبح کر کے گوشت وغیرہ کباب وغیرہ بنا کے اتنا ٹائم لگا کے کیوں سامنے گوشت پکا کر رکھتے؟ اس سے یہ بھی ایک جملہ ملتا ہے. آگے فرمایا ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے ہیں عذاب لے کر. آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ ہم آپ کو خوشخبری دے کے جا رہے ہیں. فَبَشَّرْنَاهَا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. آپ کو بیٹے اسحاق کی اور اس کے بعد پوتے یعقوب علیہ السلام کی. یعنی اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مادی سارہ سلام اللہ علیہ کو اہل بیت کا ہے. اگر ہم چلتے ہیں سورہ قصص کی طرف تو سورہ قصص کے اندر دیکھیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے نبی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اہل بیت کا ہے سورہ قصص کے اندر. اب ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے، 3 بیٹیوں کا کچھ لوگ انکار کرتے ہیں. لیکن ناظرین شاید ان کو قرآن پاک انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے یا ان کو علم ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے میرے محبوب علیہ السلام جی، آپ اپنی ازواج مطہرات سے اور اپنی بیٹیوں سے، سیغہ جمع کا ہے، بنتن ہوتا تو ایک بیٹی، یہاں پہ جمع کا سیغہ ہے، وبناتی کا ونساء المؤمنین، یعنی اپنی ازواج مطہرات سے اور اپنی بیٹیوں سے. اور مومنوں کو عورتوں سے کہہ دے جب بھی گھر سے نکلنا تو پردہ کر کے نکلنا. خیر یہاں پہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی 4 بیٹی ہیں، وہ چاروں اہل بیت ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں ناظرین. اب کچھ لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں جی اچھا ٹھیک ہے، اگر محبوب علیہ السلام کی 4 بیٹی ہیں تو اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے. یہ 3 بیٹیاں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے خاموش سے تھی، استغفر اللہ معاذ اللہ. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، شاید ان کو یہ نہیں پتا. اگر یہی بات تھی تو آپ کو پتہ ہے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا کہ آج کے بعد زید کو زید بن حارث نہیں زید بن محمد کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آخری نبی ہیں، تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں. یعنی حضرت زید کو جب محبوب علیہ السلام یہ کہتے ہیں تو اللہ پاک فوراً قرآن پاک کی آیت نازل فرما دیتے ہیں. اگر ناظرین پہلے خاموش سے ہوتی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد تو اللہ رب العالمین بتلا دیتے جیسے یہاں پہ بتلا دیا گیا. لیکن ناظرین یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں محبوب علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اہل بیت ہیں اور بیویاں اہل بیت ہیں. آبر آگی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور محبوب علیہ السلام کے شہزادے ننھے شہزادے 2 پھول حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور محبوب علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو تو محبوب علیہ السلام نے چادر کے اندر یعنی لپیٹ کر اوڑھ کر فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. باقی ناظرین جب تک ہم اہل بیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار نہیں کریں گے اتنی دیر تک ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.